السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے اساتذہ کرام اور میری ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں اور آل کڈ اسٹوڈنٹس، میں یہ ویڈیو سب کے لیے ہے۔ مجھے امید ہے سب اسے غور سے اور توجہ سے سنیں گے اور ہدایت حاصل پائیں گے، ہدایت حاصل کریں گے۔ تو ناظرین، اب میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو ناظرین، اب میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں۔ قرآن پاک کی سورت اعلیٰ سے میری ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے۔ سنیے، توجہ کیجیے، یعنی اس کا میں سورت اعلیٰ کا خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد 87 ہے، یعنی 87۔ قیام مکہ کے ابتدائی زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز پیدا کی ہے اور اس کی قابلیتوں کا اندازہ کیا، پھر جہاں تک اسے پہنچنا تھا وہاں تک پہنچنے کی اسے راہ بتائی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں جو صلاحیتیں تھیں ان کے مطابق ان کو تعلیم دی اور وہ جہاں تک اس نے پہنچنا تھا اسے راستہ بتایا اپنی مخلوق کو۔ جانداروں کے لیے چارہ اور غلہ پیدا کیا، پھر اسے خشک کر کے ذخیرہ کرنے کا راستہ کھولا۔ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بعد آپ کو ارشاد ہے کہ یہ قرآن پاک ہم آہستہ آہستہ سارے کا سارا تمہیں پڑھا دیں گے اور تم اس میں سے کوئی حصہ بھولنے نہ پاؤ گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، لیکن ہاں جو اللہ بلانا چاہے گا وہ تم بھول جاؤ گے، لیکن کیونکہ اس کے آئندہ ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چھپی اور کھلی مصلحتوں اور بھیدوں سے واقف ہے اور تمہیں سارے کام کی باتیں سہولت کے ساتھ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں یا بتا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اب تم واعظ و نصیحت ان لوگوں کو کرو جن سے یہ امید ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں، تبلیغ عام کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمام مخلوق تک پہنچاؤ۔ جس کے دل میں خوف خدا اور عاقبت کا ڈر ہوگا وہ تمہارا پیغام مانے گا، اور بدبخت لوگ تمہارے نہ سنیں گے۔ جو نہ مانے گا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جہاں وہ نہ زندہ ہوگا نہ مردہ، بلکہ ہمیشہ مصیبت میں بسر کرے گا۔ انسان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جس نے ستھرا اور پاکیزہ بن کر اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی اور اس نے کامیابی حاصل کی، لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور پائیدار ہے۔ یہی پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں بھی موجود ہے، اور سارے نبی اسی کی تبلیغ کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت اعلیٰ
قرآنی آیات کے ذریعے ترجمہ اور تفسیر آپ کے گوشے گزار کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی تصویر بیان کرو، اس صورت میں بیان ہے کہ اللہ کی تصویر بیان کرو، اس کو یہ عنوان دیا ہے۔ سورۃ اعلیٰ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے، اس کے 87 آیات ہیں اور آیات اس کی 19 ہے، رکوع 1 ہے۔ ناظرین توجہ سے غور سے سنیے۔ سبی حسمہ ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کر۔ سبی اسم یعنی اللہ کے نام پر کی پاکی بیان کر، اپنے رب کے نام کی جو سب سے اوپر ہے، اعلیٰ یعنی جو سب سے اوپر ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا، خلق بنایا، فسوی پھر ٹھیک کیا، والذی قدر مہدا، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ بتائی، والذی اخرج مرعی، اور جس نے چارہ نکالا، یعنی اخراجہ نکالنا، مرعی چارہ جانوروں کے لیے، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ، یعنی پکنے کے بعد جو ہے وہ فصل جب پک گئی اس کے بعد اناج ذریعہ معاش وہ ایک طرف ہو گئے اور چارہ بھوسا وہ ایک طرف ہو کر دیا، یعنی پکنے کے بعد زمین دوبارہ جو ہے وہ مردہ ہو گئی، اور اس کے بعد کسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور وہ پھر عقل سے دوبارہ زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں دوبارہ سے پانی بیج کھاد وغیرہ استعمال کرتا ہے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ اس میں سے بیج اگنے، یعنی جس چیز کی اجناس ہوگی وہ اگنی شروع ہو جائے گی، تو اس کو سے مراد دیا ہے کہ زمین زندہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا کمال ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، ادروائز کوئی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی انسان ایسا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین حضرت اس صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کے ماننے والوں کو ارشاد ہے کہ زبان سے کہو اور دل سے مانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے اوپر اور بلند ہے، ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، اور اس کا نام بڑا مقدس اور منزہ ہے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ بنایا اور ہر ایک مخلوق کے کل پرزے ٹھیک ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر بٹھائے یا رکھے، پھر ہر ایک انسان کی حد اس کی قابلیت کے اندازے سے مقرر کی، اور ہر ایک کو اس کے کمال تک پہنچنے کا راستہ سمجھایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں جو صلاحیت ڈالی تھی اس صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے کام لیا، اور سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بتایا، سمجھایا۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے کمال کی حد اس کی قابلیت کے مطابق ہوگی، پھر یہ بھی اسی کا کام ہے کہ جانوروں کے لیے چارہ زمین سے اگایا، پھر اس کو سکھا کر سیاہی مائل، یعنی سکھا کر سیاہی مائل اور ہلکا پھلکا کر دیا، جسے پانی کے رو بہا کے ادھر ادھر سے لے جاتے ہیں، یعنی پانی کچھ ہوا سے ادھر ادھر اڑ گیا اور کچھ پانی کا بہاؤ اسے بہا کر لے گیا ادھر ادھر، اور وہ اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ انسان کی قابلیت چاہتی تھی کہ اس کے لیے زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ واضح کر دیا جائے، اس لیے ہم نے اسے ہمارے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس کام کے لیے ہمارے رسول تیرے اوپر قرآن مجید نازل کیا، یعنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے اوپر قرآن پاک نازل کیا، یعنی آپ کو قرآن پاک سکھایا فرشتوں کے ذریعے، اب ہم اسے آہستہ آہستہ تجھے پڑھائیں گے اور تجھے اس کا ایک ایک حرف اور ہر لفظ ہمیشہ کے لیے یاد
ہونا چاہیے گا، یعنی یاد ہو جائے گا، اور تو اس میں سے کوئی چیز بھولنے نہ پائے گا، مگر وہ بات جس کی یاد رکھنے کی ضرورت نہ ہوگی ہم اسے حکمت اور مصلحت کے مطابق بھلا دیں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ اعلیٰ اس کی آیت نمبر، یہ میں نے 5 تک تفسیر ترجمہ بیان کیا ہے، اب میں آیت نمبر 6 سے 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے گوشے گزار کروں گی۔ تو اس کو عنوان دیا ہے قرآن مجید جوں کا توں باقی رہے گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سنقریؤ کا فلا تنسا، البتہ ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، تنسا نہ بھولے گا، فلا فا اور لام جہاں پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے نہ بھولنا، نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، انہو یعلم الجہر، وہ جانتا ہے کھلے کو اور جو جہرا یعنی کھلے کو، وما یخفا اور جو چھپا ہوا ہے، ونیسرو کا للیسرا، اور آہستہ آہستہ پہنچائیں گے ہم تجھے آسانی تک، فذکر ان نفعت الذکر، پھر آہستہ آہستہ پہنچائیں گے ہم تجھے آسانی تک تو سمجھا دے گا اگر فائدہ کرے سمجھانا، سیذکر من یخشی، جس کو ڈر ہوگا سمجھ جائے گا، ویتجنبھا الاشقی، اور بچے گا اس سے بڑا بد قسمت، یعنی الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین، اس آیت کے مطابق تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ ارشاد ربانی ہے کہ قرآن مجید ہم تمہیں اس طرح پڑھائیں گے کہ تمہارے دل بیٹھ جائے گا اور تم اس میں سے کچھ نہ بھولنے پاؤ گے، یعنی قرآن پاک جو ہے تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا، دماغ میں دل میں بیٹھ جائے گا اور تم اس میں سے کچھ نہ بھولنے پاؤ گے، سوا اس کے جس کی ضرورت نہ رہی ہوگی، اور ہم اسے بھلانا بھی نہیں چاہتے، اور جس کے بھلانے میں کوئی حرج نہ ہو۔ سنو، اللہ عز و جل جس نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے تمام کھلی ہوئی باتوں اور چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے، اور اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کے لیے نفع پہنچانے والی بات کیا ہے اور اسے ضرور پہنچانے والی بات کون سی ہے۔ چانچہ ہم اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے تمہارے لیے سہولتیں پیدا کر دیں گے اور تمہارے ذریعے سے انسان کے لیے ایک مکمل اور آسان طریقہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مقرر فرما دیں گے، یعنی مقرر ہو جائے گا۔ اب تم ایسا کرو کہ جو لوگ تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار ہو اور قرآن مجید کی ہدایت سے پورا نفع اٹھانا چاہیں، انہیں اس کی باتیں اچھی طرح سمجھا دو اور ان پر عمل کرنا سکھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن آیت کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے لیے نمونہ بنے اور لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر قرآن مجید کے مطابق چلنا سیکھے۔ تمہارے وعظ سے وہ شخص ضرور فائدہ اٹھائے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، لیکن جس بدبخت کی قسمت میں یہ ہدایت پانا ہے وہی نہیں، وہ تمہاری نصیحت کی باتوں سے بھاگے گا اور ان سے بچتا پھرے گا۔ یہی وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کی زبردست آگ میں گرے گا اور ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا۔ ان آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو ایک ایسی منظم جماعت ضرور موجود ہونی چاہیے جو کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ محض اسلام کی خوبیاں انسان پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے واسطے قرآن مجید اور حدیث کا علم حاصل کرے اور دوسروں کے لیے پیشوا بنے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ اعلیٰ اس کی آیت نمبر 13 سے 19 تک بیان کر رہی ہوں، غور سے اور توجہ سے سنیں۔ اس کو عنوان دیا ہے فلاح کا راستہ۔
اب ہے سما لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. قد افلا من تزکا، بے شک اس کا بھلا ہوا جو سنور گیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کوئی نہیں تم دنیا کے جینے کو ترجیح دیتے ہیں. والآخرۃ خیر وابقی، اور پچھلا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا. خیر وابقی، ابقی کا مطلب ہے باقی رہنے والا. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی لکھا ہوا ہے پہلے ورقوں میں. صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی پہلی کتابوں جو سابقہ انبیاء کرام پر نازل ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور قرآن پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہی ہدایت سابقہ انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان میں بھی یہی بات لکھی ہوتی. اور یہ قرآن پاک جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، اس میں بھی یہی ہدایت ہے، یہی لکھا ہوا ہے پہلے ورقوں میں بھی. اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی تعلیم دی گئی تھی. ارشاد ہو رہا ہے کہ جو قرآن حکیم کے حکموں کو نہ مانے گا وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. اس کا انجام یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ بڑے تیز دہتی ہوئی آگ میں جھونکا جائے گا، پھر اس میں اس کی بہت بڑی گت بنے گی. مصیبتوں اور دکھوں سے بھری ہوئی کوئی زندگی نہیں، اس لیے اس کا شمار زندہ لوگوں میں نہ ہوگا. لیکن ادھر اس کو موت بھی نہ آئے گی تاکہ مر کر ہی مصیبتوں سے چھوٹ جائے، اس لیے اس کا شمار مردوں میں بھی نہ ہوگا. غرض دوزخ والے دوزخ میں نہ مریں گے نہ جیئیں گے، جب تک اس میں رہیں گے مصیبتوں ہی میں دن کاٹیں گے اور راتیں کاٹیں گے. پھر ارشاد ہے کہ کامیاب یقیناً وہ شخص ہے جو پلیدیوں اور نجاستوں سے الگ رہے اور بری عادتوں سے بھی بچا رہے. اب یہ جنتی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. نماز سے پہلے اگر غسل ضروری ہو تو غسل کرے، ورنہ وضو ہی کر کے پاک صاف ہو. اس کے بعد کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تسبیح کرے، اللہ اکبر کہے اور نماز پڑھے. جو آدمی پاکیزگی اور ستھرائی کا طریقہ اختیار کرے گا انشاءاللہ اور نماز پڑھتا رہے گا، وہ یقیناً آخرت میں کامیاب ہوگا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ لوگ آخرت کا خیال نہیں کرتے اور اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. لیکن جو آخرت چھوڑ کر اسی کو اختیار کرتے ہیں وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے. آخر میں ارشاد ہے کہ یہی وہ پیغام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں درج تھا اور سابقہ انبیاء کرام کی کتابوں میں بھی درج تھا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں بھی یہی درس تھا، یہی تعلیم تھی. اب وہی پیغام یہ قرآن مجید یعنی قرآن انسان کو پہنچاتا ہے. تو ناظرین اب ہماری سورۃ اعلیٰ مکمل ہوئی ہے. اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اللہ عز و جل کو پہچانے اور اس پر ایمان لائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنے لیے نمونہ قرار دے اور جو سراسر قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھائیوں بہنوں، اس پیغام کو سنو اور اس کو دل و جان سے قبول کرو. امید ہے کہ آپ میرے درس کو غور سے سنیں گے اور جو کچھ اس میں بیان ہے اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں گے اور اس کے مطابق دنیاوی زندگی میں عمل کریں گے. یعنی اللہ پاک کے قرآن پاک کے توحید کے اسلام کے 5 عقائد، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد یہ تمام عقائد پر یقین لانا، ایمان لانا، اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. کیا سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا. نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنا، قرآن پاک میں جو جو ہدایت ہے اس کے مطابق ان احکامات پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے بھی اور میرے لیے بھی خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیاوی زندگی ان اعمال کے مطابق گزاریں، اپنے عمل بہتر کریں اور اسلام کے پانچوں قائد توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں گے۔ اجازت، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔